वालेकुम, शाम बखैर दोस्तों। वॉलंटियर वर्क किसी भी सेहतमंद समाज का एक ऐसा काबिल सताइश टैग है जिसके नतीजे में, जिसके रेस्पॉन्स में समाज बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, उनका हुस्न निखर कर सामने आता है और समाज के अंदर इंसानों में इंसानियत की खिदमत का जज्बा भरपूर उमड़ कर आता है। हम चूँकि एक निज़ाम जुल्म में रहते हैं, पाकिस्तानी समाज को अदल का कोई फलाही रियासत का समाज नहीं है। यहाँ वॉलंटियर वर्क और वॉलंटियर वर्क से मुताल्लिक जितने भी ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियंस काम करें उतनी ही कम है, इसलिए कि रियासत तो अपने फ़राइज़ मनसबी पूरे करने से बिल्कुल गाफिल है। हत्ता कि मुजरिमाना गफलत की हद तक रियासत अपने फ़राइज़ से पीछे हटी है। इस तनाजुर में अगर NGOs और प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे यूनियंस, बहुत सारे कंसोर्शियम्स और बहुत सारे सेंसिबल लोग किसी भी महाज पर काम करें, उनकी पजीराई होनी चाहिए, उनको इनकरेज किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर में वॉलंटियर वर्क के अतबार से, सोशल वेलफेयर के अतबार से स्टार्ट हुई, वो जनाब अब्दुलसत्तार ईदी की फाउंडेशन, ईदी फाउंडेशन थी और है। और ये एक ऐसी फाउंडेशन है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया में सबसे बड़ी फ्री एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर अपने आप को मुतारफ़ करवाया। लेकिन बसद अफसोस कि पाकिस्तान के रिजिड और पाकिस्तान के ऑर्थोडॉक्स समाज में, रेग्रेसिव समाज में आज भी अब्दुलसत्तार ईदी को बहुत सारे हल्के मलून करते हैं और बहुत सारे हल्के अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते, जो कि बहुत बुरी बात है। अब्दुलसत्तार ईदी जैसे लोग जिन्होंने सोसाइटी में इंसानियत की फ़लाह के लिए, खिदमत की दाग बेग डाली, अल्लाह ताला के हुजूर उनका बहुत बुलंद मकाम है और सोसाइटी में उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो दान किया, जो आज भी कर रहे हैं, यकीनन उसको नस्लें याद रखेंगी, इंसानी तारीख़ हमेशा याद रखेंगी। और हम पाकिस्तान से बियॉन्ड अगर देखें, यूरोप का समाज देखें जिसको हम बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको हम मिसाली बनाकर पेश करते हैं और हमारा हर नौजवान का बस नहीं चलता कि उसको आज वीज़ा लगे और वो कल की फ़्लाइट लेकर मगरब में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर शिफ्ट हो जाए। कोई शक नहीं कि मगरब में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, जापान में उनकी फ़लाही रियासतें हैं, चाइना में, और अपनी आवाम की खिदमत के लिए, अपनी आवाम की फ़लाह के लिए वो बहुत सारा काम करें। उसके बावजूद हुकूमत के पैरेलल बहुत सारी NGOs, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम मुतवाज़ी करते रहते हैं ताकि रियासत के अंदर इंसान समझने का, इंसान को खैर की तरफ राग़िब करने का और इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने का नज़रिया पैदा किया जाए। मगरिब में तो बिलखुसूस इंसानों से हट के भी वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, नेचर को सेव करने के लिए, कुदरत को सेव करने के लिए और कुदरती जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मज़ाहिर कुदरत हैं, जैसे पानी का बचाव है, माहौल का बचाव है, जंगलात का बचाव है, जंगली हयात का बचाव है, इस पर इस कदर ज़्यादा NGOs काम कर रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी NGO ग्रीन पीस जो इस मौजू पर काम कर रही, इसके मुतवाज़ी लाखों NGOs काम कर रही। इस वजह से हम देखते हैं कि यूरोप में, मगरब में, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यहाँ माशरों का हुस्न बड़ा ख़ूबसूरत है। माशरों का हुस्न असल शक्ल में नज़र आता है चूँकि वहाँ इंसानियत मौजूद है और वॉलंटियर वर्क के ज़रिए नौजवानों को, स्टूडेंट्स को पैरेलल भी सिखाया जाता है कि इंसानियत की खिदमत कैसे करनी है। मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल पिछले दिनों, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में बाशमूल अमेरिका, बाशमूल कनाडा, बाशमूल चाइना, बहुत सारी डिग्रीज़ के हुसूल के लिए आपको सोसाइटी के अंदर प्रोजेक्ट वर्क करना होता है और वो प्रोजेक्ट वर्क मुख्तलिफ़ किस्म का वॉलंटियर वर्क होता है जिसमें इंसानों की ज़िंदगी को राहत बाहम पहुंचाना शामिल है। लेकिन हम अपने पाकिस्तानी समाज में वॉलंटियर वर्क को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फजूल तरीन काम समझते हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत और रियासत सिर्फ उसी का फ़र्ज़ है गलियां साफ़ करना, सड़कें साफ़ करना, हर तरफ हुस्न को कायम और दायम रखना, सोसाइटी की तंजीम करना, और इसके नतीजे में हम इस कदर बेहिस और शफाक हैं कि अपने करोड़ रुपए के बंगले के आगे ही अपना कूड़ा करकट कचरा फेंक देते हैं। अपनी गाड़ी अपने घर में धोकर उसका सारा मलबा, उसका सारा गंद, उसका पानी गलियों में फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि हमारी ये जो हदूद है, 10 मरले का घर, 5 मरले का घर, 20 मरले का घर, इसी हदूद के ऊपर सफाई, नज़ाफ़त, तहज़ीब, सिविलाइजेशन, एस्थेटिक
اس کا اطلاق ہوتا ہے باقی سوسائٹی سے بھاڑ میں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ پاکستان میں کسی شہر میں نکل جائیں سوائے چند مخصوص علاقوں کے، آپ کو ہر طرف غلاظت، گندگی، تعفن، ڈس آرڈر، ڈسپیرٹی بدرجہ اتم نظر آئے گی. اس کی کیا وجہ؟ کہ لوگوں کے اندر بے حسی انتہا درجے کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موٹر وے پر اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں تو اس گاڑی کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. موٹر وے پر چلتے ہوئے ہم شیشے تک کی بوتلیں روانی کے ساتھ چلتی ہوئی ٹریفک کے بیچ میں پھینک دیتے ہیں. اس سے کس قدر ہولناک نقصانات ہوتے ہیں آپ کو شاید اس چیز کا ادراک نہیں کہ پیچھے آنے والی گاڑیاں جب ان شیشوں کی کرچیوں پر ٹائر بسٹ کر کے انسانی جانوں کے نقصان کا المیہ برداشت کرتی ہیں، سوسائٹی میں کس قدر کرب پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے نہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. موٹر وے پر جب ہم اوور سپیڈنگ کے نتیجے میں یا کسی اور شارٹ کمنگ کے نتیجے میں جب ہمیں روک لیا جاتا ہے، دھر لیا جاتا ہے، تو گاڑی کی بریک لگنے سے پہلے، اس سارجنٹ تک پہنچنے سے پہلے ہم درجنوں گالیاں اس کو دے چکے ہوتے ہیں کہ لو جی اس نے ابھی ہمیں دھر لیا، دیکھنا اب یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم کبھی اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوتے، یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم نے کون سا آفینس کیا سڑک پر جس کے نتیجے میں یہ ٹریفک وارڈن، ٹریفک سارجنٹ، موٹر وے سارجنٹ ہمیں روک رہا ہے. کبھی بھی ملامت کا اظہار اپنے دل میں ہم نہیں کرتے، الٹا اپنے بچوں کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ، بڑے پیرانوئڈ انداز میں اس کو گالیاں دے رہے ہیں. جب آپ اپنی نئے نسل کو قانون نافذ کرنے والے ایجنسیوں کے بارے میں بدگمانی کے ساتھ اور بد زبانی کے ساتھ، بد کلامی کے ساتھ، برے الفاظ کے ساتھ بات چیت کریں گے تو بچے فیوچر کا کیا سبق لیں گے؟ یہی سبق لیں گے کہ یہ پولیس والے، یہ ٹریفک والے، یہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والے چور ہوتے ہیں، یہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والے کمینے ہوتے ہیں. چونکہ میرے باپ نے، میری ماں نے کہا تھا لو اس کمینے نے ہمیں اب یہاں روک لیا. کبھی بھی ہم بچوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے. اپنے بچوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کر دیجئے، آپ کے بچے بڑے انسان بن جائیں گے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا شروع کر دیجئے، آپ کے بچے سماج کے عظیم المرتبت انسان بن جائیں گے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی ناکامیوں کا، اپنی کمیابیوں کا، اپنی فیلیئرز کا، اپنی شارٹ کمنگز کا اور اپنی سٹوپیڈیٹیز کا اعتراف کیا کریں. اس کے نتیجے میں آپ کے بچے بڑے انسان بنیں گے، سوسائٹی کے قابل قدر شہری بنیں گے، سینسیبل سٹیزنز بنیں گے. تو والنٹیئر ورک ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. ہم این جی اوز کو بھی اسی تناظر میں، اسی انداز سے دیکھتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو پاکستان میں وابستہ ہیں مختلف این جی اوز کے ساتھ اور کام کر رہے ہیں، لیکن کتنا تان و تشنیع ان کو فیس کرنی پڑتی ہے. سوسائٹی میں کس قدر زیادہ ان کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے سینسیبل لوگ جو انٹرپرنورشپ کے تحت یا کمیونٹی ورک کے تحت کوئی این جی او بنا کے، کوئی کلیکٹیو ورک بنا کے سوسائٹی کو ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کی کڑوی کسیلی اور تانوں والی اور کربنگ لینگویج سے تنگ آ کر اس طرف ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے. جبکہ یورپ کی آپ سوسائٹیز کا آج سوشل میڈیا کے ذریعے احاطہ کریں یا خود فزیکلی آپ وہاں رہ رہے ہیں یا وزٹ پر گئے ہیں یا جو لوگ وہاں رہتے ہیں، کس قدر وہ لوگ آسودہ حال ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں والنٹیئر ورک ایٹ اٹس پیک ہے اور لوگ سماج کو، سوسائٹی کو اپنے گھر جیسا مقدس، معتبر اور پیارا سمجھتے ہیں. سوسائٹی میں گندگی اور غلاظت نہیں پھیلاتے. ہم پاکستانی سماج بیمار سماج ہیں. ہم دنیا کی بیمار ترین اقوام میں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یعنی آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ دنیا کے 50 صحت مند ترین ملکوں میں آپ کا نام نہیں ہے. آپ کے پڑوسی چین کا نام اس میں شامل ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم پاکستانیوں کے لیے. آپ کے پڑوسی ایران کا نام ان 50 ملکوں میں شامل ہیں جو دنیا کے صاف ستھرے ترین، مہذب ترین، آرگنائزڈ اینڈ کرائم فری کنٹریز ہیں. آپ کا نام نہیں ہے. آپ کا نام بتا دوں تو شرم سے ہمیں ڈوب مرنا ہوگا. ہمارا 147واں نمبر ہے دنیا میں کرائم کے ریشو کے اعتبار سے، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، سوشل ویلفیئر کے اعتبار سے. ویسے دن میں 5 مرتبہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ ہم نے مسجد ضرور جانا ہے، بے شک جھوٹ بولیں. ہم نے سود ضرور کھانا ہے، بے شک جھوٹ بولیں. ہم نے ایفائے عہد توڑنا ہے، بے شک ہم جو مرضی کرتے رہیں. خدا تعالیٰ 5 وقت اس لیے نہیں بلاتا مسجد میں کہ آپ دندناتے جائیں اپنی غلاظتوں کے ساتھ، اپنی بدخلقیوں کے ساتھ، اپنے اندر میل کچیل سمیٹے ہوئے خدا کے آگے کس نظریے اور کس
فکر اور کس سوچ کے ساتھ ہم سامنے پیش ہوتے ہیں، جبکہ انسانوں کے حق مارتے ہیں، سوسائٹی کو گندہ کرتے ہیں، سماج کو تعفن زدہ کرتے ہیں، اور ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں، سب سے بہترین امت ہیں۔ اگر سب سے بہترین امت ہے تو ہمارے اندر لوگوں کو راحت بہم پہنچانا، فلاحی ریاست بنانا، ویلفیئر کے کام کرنا، یہ ہائیسٹ پیڈسٹل پہ ہونا چاہیے تھا تاکہ سوسائٹی جنت بنتی۔ لیکن آپ کے دو پڑوسی جن میں چائنا اور ایران شامل ہے، دنیا کے 50 مہذب ترین ملکوں میں، اور آپ کا 147واں نمبر ہو، اور ہم کہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اس قدر تضادات، اس قدر دھوغلاپن، اس قدر منافقت، اس قدر دھوکہ دہی کے ساتھ ہمیں شرم نہیں آتی اپنے آپ کو ایسا پروکلیم کرتے ہوئے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اگر انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہے تو پھر والنٹیئر ورک سے آغاز کرنا چاہیے زندگی کا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی والنٹیئر ورک سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن سے ایک بہت بڑے رضاکار تھے، تاریخ اٹھا کر پڑھیں۔ 40 سال کی عمر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کی 40 سال کی زندگی خالصتاً والنٹیئر ورک سے بھری پڑی ہے، مزین ہے۔ ہر طرف سماج کی خدمت میں آپ ہلکان ہوئے پھر رہے ہیں اور لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ سوسائٹی کو کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ٹھیک کرنے کی جدوجہد میں آپ پڑھیں تو صحیح، تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لینا نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی پڑھنا ہے کہ وہ والنٹیئر ورک کے کس قدر دلدادہ تھے۔ اور پھر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس کے بعد بھی مکہ کے معاشروں کو، مدینہ کے معاشروں کو، ارد گرد کے عرب معاشروں کو جس قدر آپ نے سنوارا، ان کی تہذیب کی، ان کو سویلائز کیا، وہ والنٹیئر ورک کے ذریعے کیا۔ تو آپ کو اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور سمجھتے ہوئے اس طرف بہت آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارا بھی کبھی کبھار اللہ کرے کہ نام پاکستان کا دنیا کے ان ملکوں میں آ جائے کہ جو مہذب ہیں، آرگنائز ہیں، اور جن کے ہاں فلاحی ریاست کا تصور موجود ہے۔ صرف جھوٹے نعرے فلاحی ریاست کا لگا کے، صرف جھوٹی تقریریں کر کے، صرف جھوٹے سیمینارز کر کے یہ ملک فلاحی ریاست نہیں بنے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کے اینڈ میں اپنے کمنٹ سے، اپنی تجاویز سے، اپنے مثبت آراء سے نوازیں تاکہ ہم انہی ڈائریکشنز پر یہ شعور و آگاہی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔